آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے سپریم یہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. جو رپورٹڈ کامنٹ سے جب یہ بات ہو رہی تھی بریت کی تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم ابتناء کی وجہ سے بریت کے فیصلے نہیں ہو سکے. تو آپ نے کہا کہ بریت پر کوئی حکم امتناع نہیں تھا, جو ملزمان بری ہو سکتے ہیں ان کے فیصلے کی سنانے کی اجازت دی جائے. اب اگر بریت کے فیصلے سنانے کی اجازت مل جاتی ہے تو پھر تو سلمان اب ٹیسٹلی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ وہ کورٹ کے پاس رائٹ ہے سویلینز کو ٹرائل کرنے کا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بریت کے فیصلے سن لیں اور سزائیں؟ This is how you've been reported. نہیں ایسے نہیں, میں عرض کرتا ہوں ایسے نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہوئی, کورٹ نے یہ پوچھا کہ بھئی کتنے لوگ ہیں جن کو آپ نے بری کرنا ہے. جج صاحب نے یہ کہا, میں نام نہیں لیتا, ایک جج صاحب نہیں, امین الدین صاحب تھے, دیگر جج صاحبان کے بھی یہ سوالات تھے. ان کا دیکھیں ڈرافٹ آرڈر تو آپ نے بنایا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہے ملٹری کورٹس کیسے کام کرتے ہیں, کرنل صاحب میجر صاحب وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, تو ان کے پاس کچھ تو اندازہ ان کو ہوتا ہے کہ ہم نے اب کس کو چھوڑنا ہے. جب ٹرائل ہو گئی, ایویڈنس ساری ریکارڈ ہو گئی, تو آپ ہمیں آ کے یہ بتا دیجئے کہ کتنے لوگوں کو آپ کا ارادہ چھوڑ دینے کا ہے, بری کر دینے کا ہے, کتنے لوگوں کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ سزائیں جو ہیں وہ 10, 11, 12 ماہ کی ہوں گی جو انڈر گون, کیونکہ 10, 11 ماہ سے تو یہ لوگ حراست میں ہیں, تو جن کو اس حراست کے جو مدت ہے اس کی بنا پہ چھوڑا جا سکتا ہے. جو آئینی معاملات ہیں بڑی وضاحت سے کورٹ نے کہا کہ عین ممکن ہے کہ ہم 5 ممبر بینچ کے فیصلے کو بحال رکھیں اور کہیں یہ سارا عمل ہی غیر آئینی تھا, غیر قانونی تھا, لیکن وہ معاملہ تو چلتا رہے گا. ہو سکتا ہے اس میں مدت لگے, بحث ہوتی رہے 2, 3, 4 ہفتے, لیکن جو لوگ آپ خود چھوڑنا چاہتے ہیں تو ان کو چھوڑنے کے حوالے سے سپریم کورٹ آپ کے رستے میں نہیں آنا چاہتی. اگر آپ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے ریکارڈ دیکھنے کے بعد کہ ان لوگوں کو آپ حراست میں نہیں رکھنا چاہتے, تو ایک انسانی ہمدردی کی یہ بات ہے کہ کیوں وہ حراست میں رہیں جب آپ خود ان کو حراست میں نہیں رکھنا چاہتے. تو اس کی جو بات عرفان قادر صاحب نے کی, میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا کہ انہوں نے کوئی غیر معمولی مداخلت کی. انہوں نے اٹارنی جنرل سے کہا آپ کہ پوچھ کے بتا دیجئے کہ ان 103 میں سے کتنوں کو آپ کا ارادہ ہے, آپ سمجھتے ہیں ان کے خلاف کوئی مواد نہیں, ان کو بری ہو جانا چاہیے, یا یہ کہ ان کے خلاف جو سزا تھی اتنی مدت کی تھی کہ اب ان کو انڈر گون جو ان کا عرصہ ہے حراست میں اس کی بنیاد پہ ان کو چھوڑا جا سکتا ہے, یا چند ماہ جن کو سزا مزید دی جائے گی, تاکہ ان لوگوں کو تو ہم فارغ کریں, باقی لوگوں کے حوالے سے دیکھا جائے گا. لیکن جو آئینی اور قانونی سوال ہے انہوں نے بار بار کہا اس کا فیصلہ بہرحال ہم کریں گے. مجھے سلمان یہ سمجھ آتی ہے, دیکھیں اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے, نہیں دیکھیں اس میں کانٹرڈکشن کوئی نہیں ہے. آپ ہی ایکسپلین کریں, میں ایک ایڈ آن کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے یہ تو سمجھ آتی ہے کہ کورٹ یہ کہے یا آپ یہ کہتے کہ جی جو لوگ آپ بری کر رہے ہیں ان کو آپ ویسے ہی ڈسکاس کر کے چھوڑ دیں. جب آپ نے کہا کہ فیصلہ سنا دیں تاکہ بریت والوں کا, تو پھر تو آپ ان کورٹس کا لیگل سٹیٹس مان رہے ہیں کہ وہ رائٹ ہے. نہیں مان رہے, نہیں مان رہے, بالکل نہیں مان رہے. ساری بات ہی یہ ہوئی کہ ہم ان کورٹس کا سٹیٹس نہیں مانتے, یہ تمام عمل کا لدم ہے. تو پھر فیصلہ کیوں مان رہے ہیں اس کا بھی فیصلہ سن لینا, کیونکہ ابھی ہو سکتا ہے 1-2 ماہ اور لگے اس بحث میں, لیکن اس کے قطع نظر جن لوگوں کو یہ خود کہتے ہیں آرمی والے یا آرمی کورٹس والے کہ ہم ان کو زیر حراست نہیں رکھنا چاہتے, تو چھوڑتے, ہم ان کے رستے میں نہیں آنا چاہتے. آج معاملہ صرف یہ ہے کہ اتنے ماہ یہ لوگ بچے ہیں, کوئی بیٹا ہے, کوئی خاوند ہے, کوئی بھائی ہے, ان کو گھروں سے دور رکھا ہوا ہے, کن حالات میں رکھا ہوا ہے. اگر خود ملٹری اتھارٹیز یہ سمجھتی ہیں کہ ان کو زیر حراست رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ان کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم ان کے رستے میں نہیں آئیں گے. یہ بعد میں تعین ہوتا رہے گا کہ کیا ان کو حق بھی حاصل تھا ان کو حراست میں لے کر ان کے خلاف ٹرائل چلانے کا یا نہیں, وہ بات اپنی جگہ ہے. لیکن جو ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ اور آرمی کے جو ٹرائیبیونل ہیں ان کی اپنی دانست کے حوالے سے جن لوگوں کی بریت بنتی ہے وہ تو ہونے دے تاکہ وہ اپنے گھروں کو جائیں, عید گھر میں منائیں. تو اس کا تعلق خالصتاً ایک انسانی رویے سے تھا کہ ان کو آپ خود چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں, سپریم کورٹ کا سہارا نہ لیں کہ سپریم کورٹ ہمیں نہیں چھوڑنے دے رہا, انہیں آپ چھوڑیں. آپ کا حق کیا تھا ان کو ٹرائل میں لانے کا یا ان کو حراست میں رکھنے کا, اس کا فیصلہ ہوتا رہے گا. تو یہ دو مختلف باتیں, ایک بات ہے پریکٹیکل کہ آپ خود چھوڑنا چاہتے ہیں تو سپریم کورٹ آپ کے راستے میں حائل نہیں ہے, لیکن کیا آپ کا حق تھا ان کی ٹرائل کرنے کا, اس کا فیصلہ بہرحال ہوگا. اس لیے کوئی تضاد نہیں ان دو باتوں میں. عرفان صاحب مجھے ایک بتائیں, اگر چھوڑنا ہو تو سپریم کورٹ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ آپ ان لوگوں کو بیل دے کے ان کو چھوڑ دیں اور فیصلہ بعد میں ہوگا. لیکن اگر جیسے سلمان کہہ رہے ہیں, مجھے پھر تھوڑا سا میرا اس پہ آئی ایم اے بٹ کنفیوزڈ آن دس, اگر کسی بھی چاہے انسانی ہمدردی ہو چاہے جو مرضی ریزن ہو, اگر کسی بھی وجہ سے
وہ فیصلہ سنایا جاتا ہے اور اس فیصلے کو مانا جاتا ہے، بریت کے فیصلے کو، تو پھر مانا نہیں جائے گا. دیکھیں مانا نہیں جائے گا، مانا صرف جائے گا عبوری طور پہ. بالآخر سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ان کو فیصلہ دینے کا حق بھی تھا کہ نہیں. ایک عبوری فیصلہ ہوتا ہے اور ایک حتمی فیصلہ. I got your point. عرفان صاحب، کیا یہ عبوری فیصلے والی جو لاجک ہے سلمان صاحب کی، ڈو یو اگری ٹو دس؟ میں جی سلمان صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں اور ماشاءاللہ بہت اچھے یہ لیگل مائنڈ ہے پاکستان کا، اور بڑے کمپلیکسٹیز اور سٹلٹیز کے ساتھ یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کو کمپریہینڈ بھی کرتے ہیں، ان سے یہ ایک قسم کا کھیلتے بھی ہیں. ان میں یہ ایک بہت بڑا نیک ہے جو کہ بڑا اپریشیبل ہے. اس ساری چیز کے باوجود سم ہاؤ ود utmost ریسپیکٹ ٹو راجہ صاحب، میں ان سے ڈیفینیٹلی اگری اس بات پہ اس لیے نہیں کروں گا کہ میرے نزدیک ایک سمپل کویسچن ہے اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے، اور وہ لیگل کویسچن ہے. وہ ہے کہ سویلینز کا ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. یہ سوال جو ہے یہ ایک دن میں اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو 6000 وکیلوں کی ضرورت ہے. یہ ججوں کو آپ یہ لا پڑھائیں گے کہ کیا چیز کانسٹیٹیوشنل ہے ان کانسٹیٹیوشنل ہے، یہ 6000 کتابیں کھلیں گی. اس کے بعد یہ پی ایچ ڈی کریں گے سارے ججز اس پہ بما بکلا کے، اور پھر یہ فیصلہ دیں گے آج سے 2-3 سال کے بعد. یہ میں اس چیز سے بالکل نہیں ایگری کرتا. اتنا کوئی ٹکلش مسئلہ یہ نہیں ہے. اگر آپ میرے جیسے کمزور آدمی کو بھی وہاں بٹھا دیں تو میں بھی نہیں، مجھے اس پہ جواب چاہیے کہ جو سلمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ عبوری فیصلہ ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ مان لیا ہے کہ وہ کورٹس ٹرائل نہیں کر سکتی سویلینز کا. کیا لیگلی یہ عبوری فیصلہ یہ یا کر سکتے ہیں؟ یہ بھی نہیں مانا کہ کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ کو یہاں پہ کوئی اختیار نہیں ہے اس طرح کا عبوری فیصلہ کرنے کا، کیونکہ یہ اسپیسیفک اختیار ان کو دیکھنا پڑے گا کسی قانون سے یا کسی آئین سے. یہ جو آرٹیکل 187 کو لے آتے ہیں بیچ میں کہ جی سپریم کورٹ کین پاس اینی آرڈر ان دی انٹرسٹ آف جسٹس، آرٹیکل 187 جو ہے وہ تابع ہے کلاس 2 آف آرٹیکل 175 کے. لہٰذا اگر آپ سارا دیکھیں تو کوئی ایسا اختیار نہیں ہے سپریم کورٹ کو. اس سے صرف پروسیڈنگز ڈیلے ہو رہی ہیں، اور غالباً لگ بھی یہی رہا ہے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے گا معاملے کو. مجھے یہی نظر آ رہا ہے. کیا اس سپریم کورٹ ٹرائنگ ٹو پلیز بوتھ سائڈز عرفان صاحب، کہ کچھ لوگ بری بھی ہو جائیں پھر کچھ کو سزا بھی ہو جائے، جس کو ہم کہتے ہیں دونوں رانجے خوش کرنے کی سیم ہے؟ کیا سپریم کورٹ یہ رسپانسبلٹی نہیں لینا چاہتی کیونکہ ایک طرف معاملہ لیگل پوائنٹس کا ہے، ایک اس کی پاور سٹرکچر کے اندر بھی ایشو ہے بیکاز ان کو کانفلکٹ میں لائے گی ود اسٹیبلشمنٹ؟ کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اپنی مرضی کے ججز کو اپنے ساتھ بینچز میں بٹھانا شروع کرتے ہیں؟ پاکستان سپریم کورٹ جو ہے ایور سنس یہ جو عدلیہ کی تحریک تھی اس کے بعد سے یہ ایک ڈیوائیڈڈ کورٹ کی طرف جاتا ہوا نظر آیا ہمیں. شروع میں تو بڑی یونٹی تھی جب آسمان جہانگیر صاحبہ کو کہنا پڑا تھا کہ جی یہ تو بڑا زبردست ہے، یہ تو 17 ٹوین سسٹرز کی غالباً انہوں نے ایک جملہ بولا تھا جو کہ اس وقت بولا گیا تھا کہ سارے ججز ایک ہی فیصلہ دیتے ہیں. جب سے یہ ڈیوائیڈ شروع ہوئی اور ان کی آپس کی ریشہ دوانیاں شروع ہوئی ہیں خاص طور پہ ان میٹرز میں جس میں کہ امپورٹنٹ پولیٹیکل پرسنالٹیز انوالوڈ ہوتی ہیں، تو وہاں پہ یہ ڈیوائیڈڈ سپریم کورٹ ہے. اور اسی لیے یہ وہ جو آپس میں جو ایک ان کا ایک انسیٹ جو ایک ٹینشن چل رہی ہے اندر سے، جو ایگوز جو ہیں دے آر رننگ وائلڈ،